أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا۔ ہم نے اپنی کتاب میں بنی اسرائیل کو اس بات پر بھی متنبہ کر دیا تھا کہ تم 2 مرتبہ زمین میں فساد عظیم برپا کرو گے اور بڑی سرکشی دکھاؤ گے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ برادران محترم اور معزز حاضرین، آج کی اس مجلس میں مجھے امت مسلمہ کے ایک مرکزی موضوع قضیہ فلسطین کی تاریخی حیثیت کو آپ کے سامنے رکھنا ہے۔ میں اپنی گفتگو میں فلسطین کی تاریخی حیثیت اور 1948 سے لے کر کے 2005 تک کے منظر اور پس منظر کو پیش کرنے سے پہلے اس سرزمین کے بارے میں چند باتیں آپ کے سامنے عرض کرنا مناسب سمجھتا ہوں۔ فلسطین کی سرزمین عالم اسلام کے قلب میں واقع ہے۔ یہ خطہ ایسی جگہ پہ واقع ہے جو اس کی مرکزی حیثیت کو، جہاں اس کے پسند کرنے والوں کے لیے محبوبیت کا درجہ دیتا ہے، تو وہی دشمنان اسلام کے لیے وہ ان کی آنکھوں کی کھٹک بھی بنتا رہتا ہے۔ فلسطین کی مرکزی حیثیت اس کے مبارک سرزمین ہونے، اس کے مقدس سرزمین ہونے اور عالم اسلام کے قلب میں واقع ہونے کی وجہ سے ہے۔ تو دوسری طرف یہودیوں اور عیسائیوں کے لیے بھی وہ ایک مرجع کی حیثیت رکھتا ہے۔ مغرب اور مغربی ممالک کی صہیونیت کے ساتھ سانٹھ گانٹھ نے بھی اس کی حیثیت کو اور مرکزی محور پہ لا کر کے چھوڑ دیا ہے، اور فلسطین پر یہودیوں کو دوبارہ لا کر کے بسائے جانے کے ذریعے وہ عالم اسلام کے حصے بکھرے بھی کرنا چاہتا ہے، اور اس کوشش میں بھی ہے کہ عالم اسلام کے اندر اتحاد اور یگانگت اور یکجہتی کی کوئی کیفیت پیدا نہ ہو، یہ آپس میں دست بگریباں ہوں، ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنے والے بنے، نہ کہ وہ ایک دوسرے کے دکھ درد میں شریک ہونے والے اور ان کو اوپر اٹھانے میں ممد اور معاون بنے۔ فلسطین کو اگر ہم دنیا کے نقشے پہ دیکھیں تو بالکل واضح طور پہ یہ بات ہمارے سامنے آتی ہے کہ یہ 3 بر اعظموں کے بالکل قلب میں واقع ہے۔ اگر یہ بلاد شام کے جنوب مغربی حصے پر واقع ہیں تو دوسری طرف بحر متوسط کے مشرقی ساحل کا بھی کنارہ اس سے ملتا ہے۔ بر اعظم افریقہ، ایشیا اور یورپ کی سرحدیں بھی اس سے ملتی ہیں۔ تاریخی حیثیت میں اگر ہم دیکھیں تو فلسطین کی سرزمین یہ قدیم ترین سرزمینوں میں سے ایک ہے۔ بنی نوع انسان کی آبادی
جس سرزمین پہ سب سے زیادہ کثافت کے ساتھ پروان چڑھی وہ یہی سرزمین ہے۔ اسی سرزمین پہ سب سے زیادہ انبیاء بھی آئے اور انبیاء کی نسلوں کا ایک تسلسل بھی اسی سرزمین سے وابستہ ہے۔ فلسطین ہی میں واقع اریحا کا شہر قدیم ترین شہروں میں سے ایک جانا جاتا ہے، اور تاریخی آثار یہ بتاتے ہیں کہ یہ تقریباً 8000 قبل مسیح سے آباد ہے۔ اگر اس کی نسبت کنانیوں کی طرف سے ہو تو اسے ارض کنعان کہا جاتا ہے، جو قدیم ترین قوم اس روئے زمین پہ پائی جاتی رہی ہے، اور اگر ہم اسلامی حیثیت سے اس سرزمین کا مطالعہ کریں تو اسے قرآن مجید ہی کی زبان میں ارض مقدس سے تعبیر کیا گیا ہے۔ فرمایا اللہ تبارک تعالیٰ نے یا قوم ادخلوا الارض المقدسہ التی کتب اللہ لکم، اور ایک بہت ہی مشہور آیت جو آیت اسراء اور معراج کہا جاتا ہے جسے، اس میں تو اسے بہت ہی بابرکت اور مبارک قرار دیا گیا ہے۔ فرمایا اللہ تبارک تعالیٰ نے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ۔ پھر اسی سرزمین میں وہ مسجد بھی ہے جسے مسجد اقصیٰ کہا جاتا ہے، جس کا ذکر اسی آیت میں ہے، اور جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ان 3 مساجد میں سے ہے جس کی جانب شد رحال کیا جا سکتا ہے، جو اس کی مرکزیت، برکت اور قدسیت کی وجہ سے ہے۔ انبیاء اور رسول کی بھی یہ سرزمین ہے۔ حضرت ابراہیم سے لے کر کے حضرت لوط، حضرت اسماعیل، حضرت اسحاق، یعقوب، یوسف، داؤد، سلیمان، داؤد اور زکریا، یحییٰ اور عیسیٰ علیہم السلام کی نسبتیں بھی اسی سرزمین سے ملتی ہیں۔ پھر غلبہ دین کی بشارت بھی اسی سرزمین سے دی گئی ہے، اور یہ کہا گیا ہے کہ طائف منصورہ جس کو کہ اللہ تعالیٰ کی نصرت اور تائید حاصل ہوگی، جو حق پہ ثابت قدم رہیں گے، وہ اسی سرزمین سے وابستہ رہیں گے، اور کہا گیا کہ ببیت المقدس و اکنافیہا۔ لیکن اس سرزمین پر، جس سرزمین کی آبادی کا تناسب اگر ہم 1918 میں دیکھیں اور اس کا مقارنہ یا موازنہ 1948 سے کریں تو 1918 میں یہاں پر جو آبادی بستی تھی، وہاں پہ فلسطینیوں یا مسلموں کی تعداد وہ 91.7% تھی، اور یہودی اس وقت صرف 8.3% رہتے تھے۔ لیکن یہ تناسب برطانوی مینڈیٹ کے زمانے میں اور خلافت عثمانیہ کے خاتمے اور یا اس کے اضمحلال اور کمزوری کے زمانے میں یہ گھٹتے گھٹتے یہاں تک کہ پہنچا کہ 1948 میں فلسطینی مسلمانوں کی تعداد گھٹ کر کے 68.3% رہ گئی، اور یہودیوں کی تعداد میں اضافہ ہو کر کے 31.7% ہو گیا۔ یہ وہاں کی حیات سکانی کے لحاظ سے ہے، لیکن اگر ہم سرزمین کی بات کریں یا اس قطع ارض کی بات کریں تو 1918 میں مسلمان فلسطین کی سرزمین کے 98% سرزمین پر ان کی ملکیت حاصل تھی، اور یہودیوں کی جو پوری آبادی تھی وہ زیادہ سے زیادہ 2% زمین پر رہ رہے تھے۔ لیکن 1948 میں یہ گھٹ کر کے مسلمانوں کے پاس یہ سرزمین 94% رہ گئی، اور یہودیوں کے پاس اس کا 6% کا رقبہ ان کے تولیت میں چلا گیا۔
فلسطین کو دو حصوں میں تقسیم کی قرارداد 19 نومبر 1947 کو پیش کی گئی، اور اس میں یہ قرارداد پیش کی گئی کہ اس کا 57% سے زیادہ حصہ اسے یہودیوں کے حوالے کر دیا جائے، اور مسلمانوں کے لیے اس سرزمین کا صرف 43% یا اس سے کچھ کم جو ہے دیا جائے، اور بیت المقدس یا قدس جسے یروشلم کہا جاتا ہے یا بیت لحم کا ایریا، ان جو مقدس مقامات ہیں اس کو وصایہ دولیہ یا انٹرنیشنل کسٹوڈین میں دیا جائے، جس کی عملی تعبیر برطانوی مینڈیٹ ہی کے تحت رہے گی یا وہی اس کے مالک رہیں گے۔ تو اس طرح سے یہ تقسیم کا فارمولہ 1947 میں پیش کیا گیا۔ 1948 میں جب برطانوی انتداب یا برٹش مینڈیٹ کا خاتمہ ہوا اور 14 مئی کو وہ اپنا بوریا بستر سمیٹ کر کے جانے لگے، تو اسی وقت 15 مئی کو انہی کی ایما پر فلسطین میں یہودی ریاست کے قیام کا اعلان کیا گیا، اور 17 ہی مئی کو رشیا، چیکوسلاویا، سربیا اور یورپ کے دیگر ممالک کے ساتھ ساتھ امریکہ نے اس ناجائز ریاست کی تشکیل اور اس کے قیام کو تسلیم کیا۔ اس کے نتیجے میں فلسطینیوں کے اندر بھی اور اطراف میں بسنے والی جو عرب ریاستیں تھیں، چاہے وہ جارڈن ہو، سیریا ہو، لبنان ہو، ایجپٹ ہو اور دیگر ریاستیں بھی، ان کے اندر ایک عوامی انقلاب کی لہر پیدا ہوئی، اور عالم اسلام کے اندر جو خنجر گھونپا گیا تھا اسرائیلی ریاست کے قیام کے ذریعے، تو اس میں کچھ ایسے جواں مرد اٹھے، کچھ ایسے رضاکار پیدا ہوئے جو یہودیوں سے لوہا لینے کے لیے، صہیونیوں سے لوہا لینے کے لیے تیار ہوئے، اور جو ڈاکومنٹس بالکل مبرہن ہیں اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ صرف مصر سے 1947 اور 48 کے زمانے میں اخوان المسلمین کی ایما پر اور اس کی ترغیب پر تقریباً 10,000 والنٹیئرز یا رضاکار ان لوگوں سے لوہا لینے کے لیے قاہرہ، اسکندریہ اور دیگر مقامات سے منتقل ہو کر کے وہ جانے لگے فلسطین کی سرزمین میں۔ لیکن اس وقت کی مصری حکومت نے ان پر شکنجہ کسا، اور ان میں سے ایک بہت ہی محدود تعداد کو ہی فلسطین کی سرزمین پہ جانے دیا۔ اسی طرح سے جارڈن سے بھی اور سیریا سے اخوان کے بہت سارے مجاہدین وہ سرزمین فلسطین میں آئے اور انہیں یہودیوں کو ناکو چنے چبوائے۔ لیکن اس کے باوجود بھی تاریخ نویس یہ لکھتے ہیں کہ ان کے ذریعے جن پر ان لوگوں نے قبضہ کر لیا تھا اس کے 77% زمین کو ان لوگوں نے، بلکہ بعض روایات میں 82% سرزمین کو کہا گیا کہ ان رضاکاروں کے ذریعے سے اس کو دوبارہ حاصل کر لیا گیا۔ لیکن اسی موقع پہ کچھ فوجیں بھی انہی عرب ممالک کی، یعنی ایک طرف یہ عوام الناس تھے جن کے پیچھے ان کے جذبے قربانی تھا، فلسطین اور اقصیٰ کے تعلق سے ان کی وابستگی تھی، اور دوسری طرف عرب فوجیں تھیں، جو عرب فوجیں کہ 1947 میں کا اگر احصائیات ہم دیکھیں تو 1947 کے بالکل شروع میں جب یہودی ریاست کے
قیام کی بات جب کہی جا رہی تھی تو ان عرب ریاستوں نے 12,000 فوجیوں کو ڈپیوٹ کیا اور ان کے مقابلے میں 60,000 اسرائیلی فوجی تھے۔ 1948 کے شروع میں اس تعداد میں اضافہ ہوا اور یہ 7 ممالک جو جارڈن ہے، لبنان ہے، سیریا ہے، مصر ہے اور اسی طرح سے سعودی عرب بھی ہے، تو ان لوگوں کی فوجیں 1948 میں جا کر کے اس کی تعداد 40,000 کے قریب پہنچتی ہے، اور لیکن اس کے مقابلے میں صہیونی فوج ہوتی ہے جس کی تعداد 1 لاکھ سے متجاوز ہوتی ہے، اور اس کو وہ اسلحہ اور ٹیکنک حاصل ہوتی ہے جس کے پیچھے برطانوی حکومت بھی ہوتی ہے اور دیگر یورپی ممالک بھی ہوتے ہیں۔ اس کے نتیجے میں جو جنگ ہوتی ہے اس جنگ میں یہ بری طرح سے شکست کھاتے ہیں اور 78% اس پر وہ قابض ہو جاتے ہیں، اور ان کے حصے میں صرف 82% کی سرزمین ہوتی ہے۔ یہ 1948 کا سانحہ ہے جس کو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ دسمبر 1948 میں جنگ بندی ہوتی ہے اور اس کے نتیجے میں جو یہ مجاہدین ہوتے ہیں ان کو اپنے ملکوں میں واپس بلایا جاتا ہے اور پھر انہیں سلاخوں کے پیچھے جھونک دیا جاتا ہے۔ اس میں بہت سارے مصر کے بھی اخوانی مجاہدین تھے اور ان کو جمال عبد الناصر کے زمانے ہی میں ان کو پابند سلاسل کیا گیا، اور جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ 11 فروری 1949 کو حسن المنہ شہید کو بھی شہادت کے مرتبے پہ فائز کر دیا گیا اور سڑک ہی پہ ان کو شہید کر دیا گیا۔ لیکن اس کے بعد عملی طور پہ 78% سرزمین پہ صہیونی ریاست کا قیام ہو جاتا ہے، اور صرف غزہ کا ایک ایریا رہتا ہے یا پھر ویسٹ بینک میں تھوڑا سا ایریا رہتا ہے جس پر کہ فلسطینیوں کے لیے خالی چھوڑا جاتا ہے، اور اس کے بعد غزہ میں احمد حلمی عبد الباقی کی حکومت بنوائی جاتی ہے جس کو حکومت عمومی فلسطین کہا جاتا ہے۔ وہ 10 وزراء کے ساتھ اپنی ٹیم بناتے ہیں اور مفتی امین کو وہاں کا اسلامک فگر کی حیثیت سے ڈکلیئر کیا جاتا ہے۔ لیکن یہ جو جنگ ہوتی ہے اس جنگ میں یہ چیز سامنے آتی ہے کہ تقریباً 58% آبادی جو فلسطینی آبادی تھی وہ جلا وطن کر دی جاتی ہے، اور اس وقت کی آبادی جو تقریباً 1.4 ملین فلسطینی وہاں رہ رہے تھے، اس میں سے 8 لاکھ فلسطینیوں کو فلسطین ہی کی سرزمین سے جلا وطن کر دیا جاتا ہے۔ اس 1948 کی جنگ میں پورے فلسطین میں 585 گاؤں ہوتے ہیں، جس میں سے 478 گاؤں پر اسرائیلی فوج اور یہودی قابض ہو جاتے ہیں اور اس کو تاراج کر دیتے ہیں اور اس کو اپنے قبضے میں لے لیتے ہیں۔ ایک یہودی مفکر جو بعد میں یہودی حکومت میں بن گوریون کے زمانے میں وزیر خزانہ، وزیر دفاع اور وزیر خارجہ کی بھی ذمہ داری اس نے نبھائی ہے، وہ کہتا ہے کہ لیست هناک قریة یہودیة واحدة في هذه البلاد لم يتم بناؤها فوق موقع قریة عربیہ، یعنی کہ کوئی بھی یہودی بستی پوری فلسطین میں نہیں ہے جو کسی بے آب و گیاہ سرزمین پہ آباد کی گئی ہو۔ ہر گاؤں کے پیچھے ایسے نقوش ہیں، ایسے آثار ہیں جہاں پر فلسطینی آبادیاں رہتی رہی ہیں۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ
48 سے لے کر کے 2011 تک اور اس کے بعد بھی رائٹ ٹو ریٹرن یا حق العودہ کے تحت سینکڑوں کی تعداد میں 2011 تک 122 قراردادیں اقوام متحدہ میں پیش کی گئیں جس میں رائٹ ٹو ریٹرن کا وہ کیا گیا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اسرائیل کے لیے امریکی ویٹو پاور بھی حاصل رہا۔ 1948 میں جو یہ عرب ممالک کی شکست فاش ہوئی، یہودی ریاست کا قیام ہوا اور اس کے نتیجے میں ان فوجوں کے تحت جو ان کی سبکی ہوئی، تو ایسے میں 1949 سے لے کر کے 1967 کا زمانہ یہ 2-3 وجوہات کی وجہ سے اپنی امتیازی حیثیت رکھتا ہے۔ اس میں سے ایک یہ ہے کہ چاہے وہ جمال عبد الناصر ہوں یا دیگر عرب حکمراں، جب ان کی اسرائیل کے سامنے بہت ہی سبکی ہوئی تو انہوں نے عرب قومیت کا کارڈ کھیلنا شروع کیا۔ اسی طرح سے پہلے یہ فلسطین کا مسئلہ پوری امت مسلمہ کا مسئلہ تھا، اس کو ایک عرب مسئلے میں کنورٹ کرنے کی کوشش کی گئی۔ اسی لیے جتنے ہی رجیم تھے وہاں پہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نیشنلزم کا بھوت بہت اس کو اوپر اٹھایا گیا اور اس غبارے میں خوب ہوا بھری گئی۔ اس کے ذریعے یہ کوشش کی گئی کہ اپنے اقتدار کو مضبوطی فراہم کیا جائے اور صہیونی ریاست سے براہ راست کوئی تعرض نہ کیا جائے۔ عوامی جذبات، کیونکہ وہاں پہ عرب رہ رہے تھے، مسلمان رہ رہے تھے، ایسے لوگ رہ رہے تھے جو کہ اقصیٰ کو وہ اپنے دین، ایمان اور عقیدے کا حصہ سمجھ رہے تھے، تو ان کے جذبات کو بھی تسکین فراہم کرنا تھا، اس کو ٹھنڈا بھی کرنا تھا۔ تو اس لیے انہوں نے اپنے اپنے ممالک میں یہ کوشش کی کہ مظاہروں کی شکل میں یا فلسطینی کاز میں عوامی جذبات کو بھڑکانے کی شکل میں اس کے لیے انہوں نے کھلی چھوٹ دی۔ اور بعض ممالک میں یہ چیز بھی محسوس کی گئی کہ خفیہ طور پہ عوامی مزاحمتی تحریکوں کی بھی پرورش اور پرداخت کی جائے تاکہ وہ کام جو کہ بڑی بڑی فوجیں نہیں کر سکیں اس کو اس کے ذریعے سے کیا جائے۔ اسی طرح سے فلسطین کی جو سرزمین باقی بچی تھی، چاہے وہ غزہ ہو یا ویسٹ بینک ہو یا قدس کی سرزمین میں جہاں پہ ملی جلی آبادی رہ رہی تھی، یہاں پہ بھی 3 طرح کی تحریکیں پروان چڑھنے لگیں۔ ایک تحریک تو قوم پرستی کی تھی، نیشنلزم کی تھی، جو ناصری اور باسی فکر سے متاثر تھی۔ دوسرے ایسے لوگ بھی سر اٹھانے لگے جنہیں ہم بائیں بازو کے محاذ کی باتیں کہہ سکتے ہیں، اور تیسرے وہ جو اسلام پسندوں کی تحریکیں تھیں، چاہے وہ اخوان المسلمون سے متاثر ہوں یا وہ حزب التحریر سے ہی متاثر ہوں۔ اسی طرح سے اسی زمانے میں 1949 سے 1967 کے زمانے میں جو ویسٹ بینک کا ایریا تھا، جو تقریباً 20% یا اس سے کچھ زائد تھا، اس پر اردن کے حکمراں ملک عبداللہ نے اس کی شمولیت اپنے ساتھ کر لی اور انہوں نے ملک الاردن اور فلسطین کا لقب اپنے ساتھ خاص کیا۔ 1956 میں 3 استعماری قوتوں نے مصر پر گھیرا بندی شروع کی، اس میں فرانس، برطانیہ اور اسرائیل نے مل کر کے، کیونکہ مصر کی سرزمین جو کہ غزہ بھی اسی کی ایک طرح سے خود مختار بھی تھا اور ان کے انڈر میں بھی تھا، تو وہاں سے زک پہنچانے کی
بہت ساری چیزیں یہودی ریاست کو ہوتی تھیں، تو اس کے نتیجے میں ان 3 ریاستوں نے کوشش کی کہ کسی طرح سے اس کو گھٹنے پہ لایا جائے اور مصری حکمرانوں کو مجبور کیا جائے کہ وہ ان لوگوں پر قدغن کسیں، شکنجہ کسیں اور اپنی سرزمین یا اپنی زیر اختیار سرزمین سے اسرائیل کے لیے مسائل پیدا کرنے کی کوشش نہ ہو۔ اسی لیے اسی زمانے میں امریکی سرپرستی میں 1957 میں ان کے ساتھ یہ کوشش ہوئی کہ صلح ہو جائے اور وہ باقاعدہ صلح کے نتیجے تک پہنچے۔ 1957 ہی میں ایک اور پیش رفت ہوئی کہ کویت، سعودی عرب اور دیگر خلیجی ریاستوں میں جو فلسطینی آ کر کے ایک طرح سے قیام پذیر ہو گئے تھے، تو وہاں پہ کیونکہ جو اطراف کے عرب ریاستیں تھیں وہ رول نہیں ادا کر پا رہی تھیں، تو اسی موقع پہ یہاں پہ حرکت التحریر الفلسطینی یا فتح کی بنیاد ڈالی گئی، جس میں یاسر عرفات بھی اس دوران کویت ہی میں رہ رہے تھے اور 2 نمبر کے جو قائد تھے ان کے دوسرے نمبر کے خلیل الوزیر وہ بھی وہیں پہ تھے۔ اس طرح سے فتح کا وہاں پہ قیام عمل میں آیا اور غزہ کے اندر بھی اور ویسٹ بینک میں بھی جو اخوانی فکر سے متاثر لوگ تھے وہ بھی اس میں ایک طرح سے شامل رہے۔ یہ چیز بھی دلچسپی سے خالی نہ ہوگی کہ یاسر عرفات کا بھی جو شروع میں اسلامی رجحان یا تحریکی رجحان رہا ہے وہ خود اخوان المسلمون سے تاثر کا رہا ہے اور اسی پرورش سے وہ آ کر کے ادھر رہے ہیں۔ 1963 تک جو اخوان المسلمون فلسطین میں یا غزہ میں جو شاخ قائم تھی، تو اس کے افراد کو یہ اجازت تھی کہ وہ فتح کا جز بن سکتے ہیں، لیکن 1963 میں انہوں نے ایک فیصلہ لیا جب یہ دیکھا کہ ان کا رخ جو مرکزی تنظیم ہے یا فلسطین کا جو قضیہ ہے اس سے ہٹ رہا ہے، تو ان کے اوپر پابندی عائد کی گئی اور یہ کہا گیا کہ یا تو وہ اخوان کا حصہ رہیں یا پھر وہ فتح کا حصہ رہیں۔ لیکن یہ چیز بھی ریکارڈ کے لیے لائی جانی چاہیے کہ فتح کا رول اس دوران بہت ہی مضبوط اور مستحکم رہا اور اس نے اپنی مزاحمتی ونگ کے ذریعے، جسے اسے آل آصفہ کا نام دیا تھا، تقریباً 300 ایسے معارک ان کے ساتھ حل کیے جس کے ذریعے سے بہت زیادہ اسرائیل کو چھوٹے چھوٹے زخم پہنچائے اور ان کو مجبور کیا کہ وہ سکون کی نیند نہ لے سکیں۔ لیکن اسی زمانے میں عرب نیشن آرگنائزیشن بھی پروان چڑھی اور بیروت کی یونیورسٹی میں جو فلسطینی طلبہ تھے انہوں نے اپنا ایک الگ محاذ بنایا۔ جارج ہبش اس کے قائد قرار دیے گئے اور بائیں بازو کے رجحانات رکھنے والے طلبہ جو ہے اس آرگنائزیشن کا حصہ بنے۔ یہ جو دورانیہ ہے یہ 1967 تک جاتا ہے۔ 1967 میں 3 ریاستیں جارڈن، سیریا اور ایجپٹ، جو کہ عرب قومیت کا ایک طرح سے ہب تھے اور 1948 کی سبکی اور اپنی ہزیمت کا وہ بدلہ بھی لینا چاہ رہے تھے، اس بیچ میں ضفہ غربیہ، ویسٹ بینک اور غزہ کی پٹی کے ساتھ دونوں طرف سے ان کو تعاون بھی مل رہا تھا اور ایسی چیزیں چل رہی تھی کہ کسی وقت وہ کسی جنگ میں تبدیل ہو سکتی ہیں۔
لیکن جنگ شروع ہونے سے پہلے کہ جبکہ یہ عرب ممالک اسرائیل کو نیست و نابود کرنے کی سوچ ہی رہے تھے، کوشش نہیں کر رہے تھے، اسی وقت 5 جون 1967 کو جبکہ ابھی وہ اپنے آپ کو آرام کے موڈ میں لیے ہوئے تھے، اسرائیلی بمبار طیاروں نے اردن، شام اور مصر کی پوری فوجی صلاحیت کو خاتمہ کر دیا، اور ایجپٹ کی جو سب سے طاقتور فوج مانی جاتی تھی، اس فوج کے 80% جو جنگی آلات یا اسلحے یا جہاز تھے اس کو بیکار کر دیا۔ اسی طرح سے سیریا میں بھی اور جارڈن میں بھی، اور اس کے نتیجے میں ویسٹ بینک پہ بھی قبضہ کر لیا، غزہ کی پٹی بھی اس کے قبضے میں چلی گئی، اور اس کے آگے بھی وہ گولان کی پہاڑیاں بھی، اور اسی طرح سے ایجپٹ کا جو پورا صحرا کا سینائے صحرا جسے کہا جاتا ہے، اور جس کے اندر اسماعیلیہ، عریش، شرم الشیخ یہ سب شہر آتے ہیں، یہ سب اس کی تحویل میں چلے گئے۔ اس طرح سے 19 سال کی جو ایجپٹ کی جو تیاری تھی وہ بودھی ثابت ہوئی، اور وہ اسرائیلی بمباری کے آگے وہ ایک دن بھی نہ ٹک سکی۔ اس میں تقریباً 10,000 مصری فوجی بھی مارے گئے، 6,000 سے زائد سیریا کے فوجی مارے گئے، 6,000 سے زائد اردن کے اور جارڈن کے فوجی مارے گئے، اور 1,000 سے 1,200 کے درمیان یہ شام کے فوجی مارے گئے۔ اس پوری جنگ کے نتیجے میں تقریباً 3,30,000 مزید فلسطینی وہ جلا وطن ہوئے، اور انہیں کی سرزمین سے کھدیڑ دیا گیا۔ 1967 سے لے کر کے 1987 کا 20 سال کا زمانہ، اس زمانے کا اگر ہم مطالعہ کریں تو دراصل اس میں فلسطینی قیادت کا احیاء ہوتا ہے۔ ابھی تک فلسطین کی جو جنگ لڑی جا رہی تھی وہ اطراف کی ریاستیں لڑ رہی تھیں، وہ ممالک لڑ رہے تھے جن کی سرحدیں فلسطین کی سرزمین سے ٹچ ہوتی ہیں یا ملتی ہیں، لیکن اس دورانیے میں 1967 سے 1947 کے زمانے میں خود فلسطین کے اندر اور فلسطین کے باہر فلسطینیوں کے درمیان سے مزاحمتی تحریک یا اس مشن کی تحریک کی قیادت کا احیاء ہوتا ہے۔ اسی طرح سے اسی دورانیے میں اقوام متحدہ میں بھی فلسطین کو ایک غیر مختار ہی صحیح لیکن ایک ریاست کی حیثیت سے یا ایک اتھارٹی کی حیثیت سے تسلیم کیا جاتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس دورانیے میں مصر کا اسرائیل کے ساتھ ڈپلومیٹک کنٹیکٹ بھی ہوتا ہے، سفارتی تعلقات بحال کیے جاتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں وہ اپنی سرزمین کو اس اسرائیل سے بازیاب کراتا ہے، لیکن فلسطینی کاز سے اپنے دامن کو چھڑا لیتا ہے۔ اگر اور مطالعہ کیا جائے تو یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ اسی زمانے میں 1980 کی جو دہائی ہے، اس میں لبنان میں خانہ جنگی کی فلیتے جو چھوڑے جاتے ہیں، اور ایسی جنگ تھوپی جاتی ہے کہ وہ اس کی سیاسی، اجتماعی اور اقتصادی ہر طرح سے اس کو توڑ دیا جائے۔ اور سب سے بڑی چیز کہ یہی وہ زمانہ ہے کہ جس میں مزاحمتی تحریک کا احیاء ہوتا ہے۔ 1969 ہی میں اقوام متحدہ میں یاسر عرفات کو فلسطینی قوم کی طرف سے نمائندگی کا حق حاصل ہوتا ہے،
اور وہ پوری دنیا کے لیڈران کے سامنے فلسطینی کاز کو رکھتے ہیں۔ 1975 میں اقوام متحدہ میں شامل ممالک صہیونیت کو انسانیت کے لیے ایک خطرے کی حیثیت سے تسلیم کرتے ہیں اور اس کو عنصریت کا لقب دیتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی اسرائیل کی سرپرستی کرنے والے ممالک ہر معاملے میں اس کی تائید کرتے ہیں، اور اگر کوئی مذمتی قرارداد بھی پاس ہوتی ہے تو ایسے میں اس کو ویٹو بھی کرتے ہیں۔ لیکن ایک چیز، یہ جو دورانیہ ہے جس میں کہ عرب ممالک یا یہ ان 3 ممالک کو، جس کو دیگر خلیجی ممالک کی تائید حاصل تھی دامے درمے سخنے، اور جس میں کہ یہ فوجی حیثیت میں یہ سب شامل ہوئے تھے، ان کی شکست فاش کے بعد اور فلسطین کو پورے قبضے کے باوجود، یہاں تک کہ مصر میں صحرائے سینا اور سیریا میں گولان کی پہاڑیوں کے ساتھ سب کچھ کھو دینے کے بعد 1967 سے لے کر کے 1970 کا زمانہ یہ مزاحمتی تحریکوں کے عہد ذری کے طور پہ دیکھا جا سکتا ہے۔ اس میں اردن کی جو 360 کلومیٹر کی جو سرحد ہے، جو کھلی ہوئی سرحد تھی جو فلسطین کی سرزمین سے ملتی تھی، اسی طرح سے لبنان کی جو 80 سے 82 کلومیٹر کی جو سرحد تھی، اس کے ذریعے سے اگر ہم دیکھیں تو جو ریکارڈ ہے، جو اسرائیل بھی جس ریکارڈ کو تسلیم کرتا ہے کہ اوسطاً 1967 میں ماہانہ 12 فضائی حملے ان سرحدوں کے ذریعے سے ہوئے۔ 1968 میں اس کا ریشو بڑھ کر کے 53 پہ پہنچ گیا، یعنی ماہانہ ان سرحدوں سے 53 فضائی حملے ہوتے رہے، اور 1970 میں اس کی تعداد بڑھ کر کے 199 پہ پہنچ گئی۔ لیکن جب یہ مزاحمتی تحریک اپنے عروج پہ تھی تو اسی وقت یہ سازشیں بھی رچی جانے لگیں، کیونکہ اس وقت حزب التحریر الفلسطینی یا فتح کی جو پوری قیادت تھی وہ اردن میں قیام پذیر تھی، اور اردن کے بادشاہ کو مجبور کیا گیا کہ وہ اس قیادت کو یہاں سے جلا وطن کریں۔ پھر وہ وہاں سے جلا وطن ہوئے، یاسر عرفات اور ان کے ساتھی، جو ایک طرح سے اس کی سیاسی نمائندگی بھی کر رہے تھے اور اس کی عسکری یا مزاحمتی تحریک کی بھی قیادت کر رہے تھے، تو انہیں لبنان کو اپنا دوسرا مستقر بنانا پڑا۔ جب لبنان میں یہ لوگ منتقل ہوئے تو اسرائیل نے براہ راست فتح کو جو ہے ٹارگٹ کرنے کا اپنے عزم کا اظہار بھی کیا، اور وہ اس میں کسی حد تک کامیاب بھی رہا۔ لبنان میں ارقوب کی سرزمین پہ اس نے 3 ایسے حملے کیے جس کے ذریعے فتح کے تقریباً 7 قائدین، چوٹی کے قائدین کو شہید کیا گیا۔ اسی طرح سے 1978 میں معرکۃ الشفیق ہوا، جس میں انہی فدائیین نے اپنے سے 15 گنا زیادہ مضبوط، جو تعداد میں بھی اور اسلحے میں، ان کو لبنان کے کنارے سے ان کو کھدیڑا۔ لیکن 1982 میں اسرائیل کا جنوبی لبنان پہ قبضہ ہو گیا، اور ان کی پیش قدمی یہاں تک بڑھی کہ وہ بیروت کے بالکل بارڈر تک آ گئے، اور اس میں 1.5 لاکھ سے زیادہ یہودی فوجی شریک رہے۔ 160 سے زائد ٹینک کو استعمال کیا گیا، اور یہ تقریباً 65 دن تک یہ جنگ چلی ہے، جس کے نتیجے میں جنوبی لبنان میں اور فلسطین کے اندر میں رہنے والے تقریباً
40,000 فلسطینی اور لبنانی شہید ہوئے. اسی طرح سے 1 لاکھ سے زائد زخمی بھی ہوئے. 1973 سے 1987 کا جو زمانہ ہے وہ اس حیثیت سے بھی یاد رکھا جائے گا کہ پہلے عرب ریاستیں مسئلہ فلسطین کو اپنا مسئلہ سمجھتی تھیں، لیکن جب فتح کی تشکیل ہو گئی اور فلسطینی مزاحمتی تحریک مضبوط ہوئی تو انہوں نے اپنا پلہ اس سے جھاڑ لیا اور پورے کا پورا بوجھ ان کے حوالے کر دیا. ایک اور چیز 1973 میں سوریہ اور مصر کی بھی 1967 میں جو شکست فاش ہوئی تھی اس زخم کو تھوڑا سا مندمل کرنے کے لیے 1973 کے اکتوبر میں ایک جنگ ان دونوں نے پھر چھیڑی، لیکن وہ بھی کسی نتیجے تک نہیں پہنچی اور 1978 میں کیمپ ڈیوڈ کا معاہدہ ہوا. لیکن اسی فلسطین کی سرزمین اور اسی مزاحمتی تحریک سے کچھ اتحاد کے فورمز تشکیل ہوئے. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ 1969 میں OIC کی تشکیل ہوئی اور مسلم ممالک ایک امبریلا کے تحت جمع ہوئے. یہ اس وقت ہوا جب مسجد اقصیٰ میں یہودیوں نے آگ لگا دی اور اس کے نتیجے میں پوری مسلم دنیا میں ایک بے چینی محسوس کی گئی، عوام سڑکوں پہ اتر آئے. تو ایسے میں مسلم قائدین اور مسلم حکمراں جمع ہوئے اور انہوں نے فلسطین ہی کے تعلق سے اسی ایجنڈے کے تحت OIC کو تشکیل دیا. 1980 کی جو پوری دہائی ہے یہ غزہ میں بھی اور قدس میں بھی اور ویسٹ بینک میں مزاحمتی تحریکوں کے لیے ایک طرح سے ابتدائی مراحل کا اسے زمانہ کہا جا سکتا ہے. اسی لیے 1980 سے لے کر کے 1985 کے زمانے میں یہ جو تحریکیں تھیں چاہے وہ غزہ میں ہوں یا ویسٹ بینک اور دوسری جگہوں پہ ہوں، یہاں پر انہوں نے نہ صرف مزاحمتی تحریک کو جلا بخشی بلکہ ایسے نوجوان نسل تیار کی جو معسکرات المساجد سے تعبیر کیا جا سکتا ہے یا جسے دوسری زبان میں معسکرات الشیوخ کہا جاتا ہے، یعنی پیروں کی نگرانی میں پروان چڑھنے والے جیالے. تو ایسے ہی میں حماس کی تحریک کی جو بنا پڑی ہے وہ انہی مسجدوں سے اور انہی خیموں یا بوڑھے مشائخ کے حلقے دروس میں اس کی وہ پڑی ہے. ایک اور چیز اس دورانیے میں آپ کے سامنے یہ کہوں کہ گرچہ یہ تحریکیں حلقے مشائخ سے پروان چڑھیں لیکن ان کا وجود ان کی یونیورسٹیز اور اس میں بھی رہا ہے. اسی لیے 70 کی دہائی میں جو اسٹوڈنٹ یونین کے انتخابات ہوئے اس میں ہم نے دیکھا کہ چاہے وہ نابلس کے جامعۃ النجاح ہو یا خلیل یونیورسٹی ہو یا قدس یونیورسٹی ہو یا غزہ کی اسلامک یونیورسٹی ہو، ان ہر جگہوں پہ اخوانی فکر کے طلبہ ہی ان یونینز پہ قابض ہوئے ہیں اور وہاں پہ انہوں نے اپنا پرچم لہرایا ہے. اسی طرح سے وہ فلسطینی جو دیگر ممالک میں رہے ہوں، چاہے وہ لبنان میں یا جارڈن میں یا کویت میں، وہاں بھی انہوں نے ایسی یونین تشکیل دی اور اس پر وہ اتنے اثر انداز ہوئے کہ جس کے ذریعے وہ وہاں پہ طلبہ کی دلوں کی دھڑکن اور اس کی آواز بنے. اسی لیے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ 1977 ہی میں حماس کے جو موجودہ قائدین میں سے خالد مشعل ہیں، انہوں نے جب وہاں پہ وہ
گریجویشن کر رہے تھے اسی وقت قائمۃ الحق الاسلامیہ کویت یونیورسٹی میں قائم کیا اور اس کے بینر تلے اسلامی فکر کے طلباء نے الیکشن لڑا اور جیتے۔ 1980 میں اس کو انہوں نے فلسطینیوں کے ساتھ خاص کیا اور الرابطہ الاسلامیہ لطلبۃ فلسطین قائم کیا۔ تو یہ جو زمانہ ہے 1967 سے لے کر کے 1987 کا، یہ دراصل مزاحمتی تحریکوں کی نواۃ اولیٰ یا پہلی اینٹ کا ہے، جو مختلف جگہوں پہ، اور یہ صرف اسلامی فکر ہی نہیں بلکہ لیفٹسٹ، عرب قوم پرست اور اخوانی فکری سے نکلے ہوئے فتح اور دیگر تحریکوں میں بھی رہا ہے۔ 1987 میں وہ گھڑی آئی جسے ہم انتفاضہ سے تعبیر کرتے ہیں، ایک عوامی انقلاب۔ ابھی تک یہ جد و جہد یا یہ مزاحمتی تحریک، اس کے سرخیل صرف چند لوگ ہوا کرتے تھے، لیکن 1987 میں ایک اسرائیلی بس نے بالقصد جان بوجھ کر کے 4 فلسطینی مزدوروں کو کچل دیا، جس کے نتیجے میں جبالیہ کی مسجد سے ایک عوامی مظاہرہ شروع ہوا، اور دیکھتے ہی دیکھتے 2 سے 3 ہی دنوں میں، چاہے وہ غزہ ہو، قدس ہو، اور خود اسرائیل کے اندر بھی جہاں پہ فلسطینی رہتے ہیں جسے عرب فلسطین کہا جاتا ہے، اور اسی طرح سے ویسٹ بینک میں مظاہروں کی ایک پوری سیریز شروع ہو گئی۔ شروع میں یہ مظاہرے صرف فلک شوا نعروں سے تعبیر ہوتے تھے یا پرجوش تقریریں ہوتی تھیں اور بدلہ لینے کی بات ہوتی تھی، لیکن دھیرے دھیرے یہ رخ اس پر پکڑ گیا کہ کس طرح سے ہم ان کے مصالح اسرائیلیوں کے مفادات کو نقصان پہنچائیں اور اس کے ذریعے سے وہ آگے بڑھے۔ اسی لیے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ 1987 ہی کی میں 14 دسمبر کو، یہ بس کے کچلنے کا معاملہ 11 دسمبر کا ہے، 14 دسمبر کو غزہ سے اور جامعۃ النجاح، خلیل یونیورسٹی، غزہ یونیورسٹی اور جتنی یونیورسٹیز جہاں پہ جو طلباء رہتے تھے، وہاں سے مظاہروں کی ایک چین نکل پڑی، اور اسی موقع پہ حماس کے نام سے تو نہیں لیکن اخوان کے مزاحمتی تحریک کے نام سے ایک بیان جاری کیا گیا کہ ہم اس کا بدلہ لے کر کے رہیں گے، اور وہی حماس کی بنا کی اور اس کی بنیاد کی اول اینٹ کہی جا سکتی ہے۔ لیکن جب یہ مزاحمتی تحریک اپنے عروج پر تھی اور اس کی آگ اسرائیل کے اندر بھی بھڑک رہی تھی اور اس کے نشانے اسرائیل کے مفادات ہر جگہ ہو رہے تھے، تو ایسے میں پی ایل او نے یا صرف عرفات کی نگرانی میں اسرائیل کے ساتھ معاہدہ کیا، اور ایسا بدترین معاہدہ کیا جس کے ذریعے اس نے پورے اپنے حقوق کو حوالے کر دیا۔ اس معاہدے میں جو بالکل یک طرفہ معاہدہ تھا، جس کی پہلی شرط یہی تھی کہ 1948 میں جو اسرائیل نے فلسطینی سرزمین پہ قبضہ کیا ہے تقریباً 78%، اس کو جو ہے وہ تسلیم کر لیا جائے۔ اسی طرح سے اسرائیل کو مختلف چیزوں میں کہ پی ایل او اس میں کوئی قانون سازی بھی نہیں کر سکتی، اس کی اجازت کے بغیر کوئی ان کی اراضی میں کوئی آ بھی نہیں سکتا، نہ فوج رکھنے پہ، نہ پولیس رکھنے پہ، نہ کوئی اور چیز، صرف کچھ اختیارات دیے گئے، اور اس میں یہ کہا گیا کہ جو سب سے بڑی چیز یہ ہوئی کہ فلسطینی اتھارٹی یہ اسرائیلیوں کے خلاف کسی قوت کو نہ
خود استعمال کرے گی اور نہ کسی کو استعمال کرنے دے گی، یعنی مزاحمتی تحریکوں کی کمر توڑے گی جس کی بنیاد حماس کے ذریعے سے پڑ گئی تھی۔ اسی لیے غزہ اور پورے ویسٹ بینک کے بجائے اریحا کے ایک مختصر سے مقام پر ان کو اپنا ایک نیم خود مختار اتھارٹی تشکیل دینے کی اجازت دی گئی۔ تو یہ جو چیز ہوئی ہے یہ اس طرح سے، اور اسی لیے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس دورانیے میں جو 1993 اور 94 اور 95 کا زمانہ ہے، اس میں بہت سارے ایسے لوگ جو مزاحمتی تحریک سے وابستہ رہے ہیں اس کو خود پی ایل او کے ذریعے جو ہے اذیتیں دی گئی ہیں، ان کو راستے سے ہٹایا بھی گیا ہے یا پھر پکڑ کر کے اسرائیل کے حوالے بھی کیا گیا ہے۔ اس موقع پہ ایک اور چیز میں آپ کے سامنے کہوں کہ اسی اوسلو معاہدے کے نتیجے میں جو ایک طرح سے اسرائیل نے فلسطینیوں کو آپس ہی میں دست بگریباں کر دیا ہے کہ وہ آپس ہی میں لڑے مریں اور وہ خود چین کی بانسری بجائے، جس کے نتیجے میں صرف ایک سگنیفیکنٹ چیز میں آپ کے سامنے شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ اسرائیل کی جو 1984 میں جی ڈی پی تھی وہ صرف 15 بلین تھی، لیکن اس معاہدے کے نتیجے میں سن 1999 میں یہ جی ڈی پی 680% کے اضافے کے ساتھ 105 بلین تک پہنچ گئی۔ یعنی ایک طرح سے اس نے اس چیز کو اپنی اقتصادی ترقی یا عسکری معنویت کو بڑھانے کے لیے استعمال کیا، تو یہ ایک چیز ہوئی۔ دوسری چیز اور آخری مرحلہ جو میں آپ کے سامنے اس فلسطینی مزاحمتی تحریک کے حوالے سے پیش کروں گا وہ سن 2000 سے لے کر کے 2006 کا دورانیہ ہے، اور یہیں پہ میں اپنی گفتگو ختم کروں گا۔ 1987 میں بھی ایک انتفاضہ ہوا تھا، سن 2000 میں بھی یہود براک کے زمانے میں جب ایریل شرون جو لکوڈ پارٹی کا ہیڈ تھا اس نے مسجد اقصی کو ایک طرح سے اپنی نجاست سے گندہ کرنے کی کوشش کی، تو ایک تحریک پھر سن 2000 میں اٹھ کھڑی ہوئی، اور اس میں پوری طرح سے چاہے وہ غزہ ہو یا قدس ہو یا دیگر مقامات ہوں، ہر جگہ یہ تحریک، یہ 28 ستمبر 2000 میں ایریل شرون نے مسجد اقصی کا دورہ کرنے کی کوشش کی تھی، اور پورے لاؤ لشکر کے ساتھ، صرف ایریل شرون کے ساتھ ہی اکیلے 600 اسرائیلی فوجی چل رہے تھے، اور اس کی حفاظت پہ تقریباً 4 سے 5 ہزار فوجی پورے القدس شہر میں پھیلے ہوئے تھے۔ لیکن اس کے نتیجے میں ایک مبارک تحریک کا پھر آغاز ہوا، اور جس کے نتیجے میں پھر اسرائیل کو گھٹنوں پر آنا پڑا۔ اس دورانیے میں ایک اور خاص بات ہوئی کہ یاسر عرفات کو بھی ایک طرح سے نظر بند کر دیا گیا، کیونکہ مزاحمتی تحریک میں صرف حماس ہی نہیں شامل رہی بلکہ دیگر تحریکیں بھی شامل ہو گئیں، اور اس کے نتیجے میں یہ جب آگ مختلف جگہوں پہ پہنچی تو سن 2005 میں غزہ سے اسرائیل کا انخلا بھی ہوا، اور وہ اپنے بیرکوں میں واپس بھی گئے، اور 2005 کے جو انتخابات ہوئے ان انتخابات میں جو بلدیاتی الیکشنز ہوئے یا یونیورسٹیز کی سطح پہ الیکشن ہوئے، اس میں حماس کی جو مقبولیت صرف غزہ سے نکل کر کے ویسٹ بینک تک بھی پہنچی، قدس تک بھی پہنچی، اور اسرائیل کے اندر جو فلسطینی رہتے ہیں ان تک بھی پہنچی،
اور سن 2006 میں جو پارلیمانی الیکشن ہوئے جس پہ اندازہ ہو چکا تھا، لیکن بعض احصائیات یہ کہہ رہے تھے کہ فتح ہی کی فتح ہوگی، لیکن جب پارلیمانی الیکشن کے نتیجے آئے تو فتح 132 سیٹوں میں سے صرف 45 سیٹیں حاصل کر سکی، اور حماس نے اپنے بینر تلے 74 سیٹیں حاصل کیں، اور جن امیدواروں کی اس نے تائید کی تھی اس کے نتیجے میں ان کو 5 سیٹیں ملیں۔ اس طرح سے 79 سیٹیں ان کو واضح اکثریت کے ساتھ ملی۔ لیکن اسماعیل ہنیہ اور دیگر لوگوں نے یہ کوشش کی کہ ایک ایسی حکومت قائم کی جائے جس میں سب کی شمولیت ہو، اور وہ اس کے لیے کوشش بھی کرتے رہے دیگر پارٹیوں سے، فتح سے اور دیگر پارٹیوں سے بھی، لیکن جب کوئی پارٹی تیار نہ ہوئی تو آخر میں انہیں خود ہی اپنی حکومت بنانی پڑی۔ لیکن اس میں بھی کچھ ایسے لطیفے ہوئے کہ جب الیکشن کا رزلٹ مکمل طور سے واضح ہو کر آ گیا تو اس کے 2 ہفتے کے بعد پرانی پارلیمنٹ کا اجلاس کیا گیا، اور اس پارلیمنٹ کے اجلاس میں جو وزیر اعظم کے اختیارات ہوتے ہیں ان اختیارات کو، کیونکہ اسماعیل ہنیہ اس کے وزیر اعظم فلسطین کے بننے والے تھے، ان اختیارات کو منتقل کر کے محمود عباس جو کہ صدر تھے ان کو منتقل کر دیا گیا، اور مختلف چیزوں میں۔ اور ایک اور چیز کہ جب ان کو حکومت بھی ملی تو اس وقت 1.5 بلین 1.5 بلین یا ارب ڈالر کا مقروض اس کو دکھایا گیا، اور دوسری طرف سے یہ مظاہرے بھی شروع کیے گئے کہ یہ حکومت کو کسی طرح سے ناکام کر دیا جائے صرف۔ اور آخر میں نتیجہ یہاں تک پہنچا کہ جب غزہ میں، کیونکہ وہاں پہ اکثریت اور طاقت حماس کے پاس تھی تو اس کی حکومت وہاں پہ چلنے لگی، اور رام اللہ پہ محمود عباس کی حکومت چلنے لگی۔ برادران عزیز، یہ تاریخی حیثیت کو آپ کے سامنے ہمیں پیش کرنا تھا۔ میں نے کوشش کی کہ کچھ چیزیں آپ کے سامنے ایسی آئیں جو پوری صورتحال کو سمجھنے میں ہمارے لیے آسانی ہو۔ اس کے لیے میں آپ تمام کا شکر گزار ہوں کہ تاریخ اور مختلف مراحل جو پیش ہوئے ہیں 1948 سے لے کر کے 2006 تک، یہ آپ کے سامنے اس کی صرف نکات ہی آ سکے ہیں۔ میں آخری چیز آپ کے سامنے رکھوں کہ مزاحمتی تحریک جب مضبوط ہوئی ہے تو انہیں اپنی بہت زیادہ قربانیاں دینی پڑی ہیں، اور 1987 سے لے کر کے 2005 کا جو زمانہ ہے اس میں حماس نے اپنے نہ صرف قائدین کو کھویا ہے، اپنے روحانی مرشد شیخ احمد یاسین کو کھویا، عبدالعزیز رنتیسی کو کھویا، صلاح شاہ عطا اور قسام کے بڑے بڑے قائدین کو کھویا، لیکن وہ اس عظیمت کے راہی ہیں۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم اس تحریک کو ہمیں آگے بڑھانا ہے تو یہ قربانیاں انہیں دینی ہی پڑے گی۔ اس لیے جب بھی یہ وہ قربانیاں پیش کرتے ہیں تو اس پہ وہ کوئی لیت و لال بھی نہیں کرتے اور نہ ہی وہ واویلا مچاتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ان کے قربانیوں کو قبول فرمائے اور ان کے لیے راہیں آسان فرمائے، تاکہ وہ اپنے ان حقوق کو حاصل کر سکیں جس کا وعدہ اقوام متحدہ نے بھی کیا ہے اور جس کا وعدہ اللہ رب العزت کی جانب سے ہے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔